بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور تعلیم کی اس چینل کو، اس ویڈیو کو اسی طرح دیکھتے رہیں۔ دین کی محنت کے لیے، دین کے کام کے لیے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ آج کی تعلیم فضائل رمضان چیپٹر 2 پیج نمبر 669 سے ہے۔ آج شب قدر کے بیان میں تعلیم ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہیں۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدر دانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ درر منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالیٰ شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی ہیں، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جاویں تو ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا: حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، کہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ قدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہوا ہے وہ، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔
کس قدر قابل رشک ہیں وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ البتہ اس رات کے تعین میں علماء امت کے درمیان میں بہت ہی کچھ اختلاف ہے، تقریباً 50 کے قریب اقوال ہیں، سب کا احاطہ دشوار ہے، البتہ مشہور اقوال کا ذکر عنقریب آنے والا ہے۔ کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایات سے وارد ہوئی ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں مذکور ہے اور مستقل ایک صورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اول اس صورت کو سورہ شریفہ کی تفسیر لکھ دی جائے۔ ترجمہ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکزی کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے اور فوائد دوسری کتب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اس کا فائدہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک اپنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اتنے مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جو پریشان حال ہیں سب کو پریشانی کو ختم فرما کے راحت چین سکون عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔